تو انجینئر صاحب ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کروا دیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب تیار ہو گئے المحند المفند پہ بات کرنے کے لیے. انجینئر صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے جو چیلنجز کیے تھے میں بھی ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ چھوٹے موٹے چیلنجز نہیں، حضرت معاویہ کی بات، ان کا مقام ہمارے نظر میں بہت بلند ہے. تو حضرت معاویہ کا ٹاپک، اسی طرح کے بہت سارے اصولی ٹاپک ہیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹہ ہم المحند پہ بات کر لیں گے. بے شک انجینئر صاحب ثابت کریں گے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو وہ دلائل دیتے چلے جائیں گے. اور انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ان چیلنجز کے جواب دیں گے جو میں سوال کرتا رہوں گا. وہ بولتے رہیں گے بھائی یا تو میں نے چیلنج غلط کیے تھے، یا مجھے جواب دے دیں گے تو میں خاموش رہوں گا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں، میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جیلم چلا ہی جاؤں. یہی کہا نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون نہیں آ رہا؟ یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے. سر آئیں، پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے. اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں. جی 1.5 گھنٹہ اس کو دیں، 1.5 گھنٹہ اس کو دیں، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں. سرکار 1.5 گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا؟ اصول اصل ہے. اصول کو 1.5 گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو 1.5 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول طے نہ ہو. یہ ہم نے شروع میں نٹ شیل میں یہ طے کر دیا تھا، بار بار اسی کو اپلوڈ کیا کہ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا اگلی باتیں نہیں ہو سکتی. قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی، رفع الیدین آمین بالجہر پہ. فضول ٹائم ضائع کرنا میرا ٹائم فضول نہیں ہے. تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے. ہم انہیں صحابی مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں. یا حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق پہ ڈکلیئر کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اس نے بخاری مسلم کی حدیثیں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں، اس کو عقیدے میں شامل کر لیں. یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں. اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں، یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. سر آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بلا رہے ہیں. یار بلا رہے ہیں، انہوں نے تو ابھی ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی جو انہوں نے مجبوراً دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی ان کو، اور وہ بھی کٹنگ کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ تیرا باپ آ گیا، اس میں ان کے الفاظ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا ہے. انہوں نے کیا فرمایا اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں، میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. یہی کہا نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون نہیں آ رہا؟ وہی نہیں نہ آ رہے. یعنی سچ، یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے، اس میں کہیں نہیں شو ہو رہا کہ میں نے ان کو روکا ہوا ہے. سرکار میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے تو ہم سے ٹکٹ بھی لے لیں، ہم آپ کو ٹکٹ بھی لے دیتے ہیں. ان کے کیمرہ مین، ہم نے تو منع نہیں کیا ان کو. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جن فضول بحثوں میں ہمیں الجھا کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ بحثیں بعد کی بحثیں ہیں. قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی، حالانکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. میں نے ویڈیو لگا دی ہے، وہ حنفی مانتے ہیں اپنے آپ کو، رفع الیدین نہیں کرتے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اب ایک قادیانی مجھے کہے جی مجھ سے آ کے رفع دین پہ آپ بحث کریں، چونکہ آپ نے رفع دین پہ لیکچر ریکارڈ کروایا، تو میں اس سے کہوں گا میرے بھائی رفع دین کو آپ مان بھی لو. جب تک آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے میرا آپ کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہونا. پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت. جب تک ختم نبوت سیٹل نہیں ہوتا باقی مسئلوں پہ ٹائم کیوں ضائع کریں؟ ضرورت نہیں ہے. جب نہ آپ کے نزدیک وہ ویٹیج والے ہیں نہ میرے نزدیک. رہ کے میں کسی بات کو پیشن سے بیان کرتا ہوں تو میں اپنے موقف کو تو پیشن سے بیان کروں گا، ڈیلے پن سے تو نہیں کروں گا. تو عقیدے کو پہلے سیٹل کریں.
آئیں آل محنت کے عقیدوں کا دفاع کریں, اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. چلیں اگر ان کو یہ مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے نہیں آنا تو ویڈیو بنا دیں, میں نے 3 عقیدے ہی دکھائے ہیں نا, ایک قسط شروع کر دیں کہ پہلا عقیدہ یہ بتایا تھا, یہ اس کے دلائل ہیں, میں ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا. ادھر وہ خود نہیں آ رہے, ہم نے کوئی منع نہیں کیا ہوا میرے بھائی. میں نے نہ تو کسی جو ہے وہ ایئر ٹریول سروس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا آپ نے, میں تو خود ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں, خود نہیں آ رہے. ان کی فرمائش ہے کہ آپ سادے الفاظ میں ایک کلپ ریکارڈ کریں. میں سادے الفاظ میں کئی دفعہ ریکارڈ کروایا ہوں کہ سر آئیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے, اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں گے. پھر تو ظاہر ہے جی مسئلہ ہی ختم ہو گیا. جب کسی کے عقیدوں کو درست مان لیا, اس کے فقہی مسئلے تو پھر چھوٹے رہ گئے. جب عقیدہ اس کا صحیح نکل آیا, باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئی. اب اہل تشیع میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں جی آپ ماتم پہ ہم سے کریں. میں کہوں گا یار ماتم میرا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کا, میرا آپ سے بڑے لیول کے اوپر جو اختلاف ہے عقیدہ امامت کے اوپر ہے, کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ اللہ اور بندے کا تعلق رہتا ہے, جس طرح صوفیاء کشف کے نام پہ مان رہے ہیں عقیدہ اور آپ امامت کے نام پہ مان رہے ہیں. تو سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا تو میں تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں نا اپنے لیے. رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پہ اللہ کی وحی آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے, وہ تو ایک ایکسیپشن ہے, یا اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہے, تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں آپ سے آگے کسی اور مسئلے میں بات کر ہی نہیں سکتا. باقی مسئلے تو بعد میں ہیں, بہت چھوٹے ہیں باقی. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے, چشتی رسول اللہ پہ, اشری تھانوی رسول اللہ پہ. جب تک یہ مسئلے نہیں حل ہوتے, باقی خام خواہ بحثوں کو الجھانا, جی 1.5 گھنٹہ اس کو دیں 1.5 گھنٹہ اس کو دیں, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں. سرکار 1.5 گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا؟ اصول اصل ہے, اصول کو 1.5 گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو 1.5 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول طے نہ ہو. عقیدہ جب تک نہ حل ہو فائدہ نہیں ہے, صرف بحثوں کو الجھانے کے لیے, کہ ان کو پتہ ہے. اور جیسے کافر کہتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام وہ والے معجزے دکھائیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیونکہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے نہیں دکھانے, کیونکہ حضور کا معجزہ قرآن ہے. تو بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے ان موضوعات پہ بات کرنی ہی نہیں ہے, چونکہ وہ ٹائم کا ضیاع ہے, اور میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کے فضل سے اس سے بڑا کوئی مذہبی پلیٹ فارم ہے آپ کے علم میں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو عام چینلز کی ویورشپ ہے نا, وہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی ویورشپ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جن کے نام یہ حضرت اور فلاں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں نا, اور کہتے ہیں جی ان کی تصویریں لگا کے مشہور ہو رہا ہے, تو ان کی اپنی ویڈیوز کی ذرا ویورشپ دکھا دینا کتنی ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب, حضرت تقی عثمانی صاحب کی جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نا آج تک, ان کی ویورشپ دکھا دیں کتنی ہے. اور جن کی اپنی ویورشپ جو ہے ہزاروں میں مشکل سے پہنچتی ہے, ان کی تصویر اگر میں لگا کے میری ویڈیو لاکھوں میں جا رہی ہے تو ان کی وجہ سے جا رہی ہے. جن کو خود ہزاروں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بات کرنے والی کریں, لاجیکل بات کریں. ایسا نہیں ہے. تو یہ ہم نے شروع میں نٹ شیل میں یہ طے کر دیا تھا, بار بار اسی کو اپلوڈ کیا کہ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا اگلی باتیں نہیں ہو سکتی. قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی, رفع الیدین آمین بالجار پہ. فضول ٹائم ضائع کرنا, میرا ٹائم فضول نہیں ہے. ہاں آپ کو ان مسئلوں پہ بحثیں کرنی دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں, تو اس میں بتا نہیں رہے بہت سارے مسائل ہیں, بتائیں نا کون سے مسائل ہیں عقیدے کے. تو مڑ چڑ کے انہوں نے ایک نام لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصول کا مسئلہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول کا مسئلہ اگر آپ کے نزدیک بنایا ہوا ہے آپ نے, تو آپ ایک فتویٰ لکھیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور آندہ سے جو کلمہ پڑھایا کریں گے نا اس کے ساتھ ان کو بھی منوایا کریں گے ان کا نام لے کے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے, نبی اسلام کو آخری نبی مانے, قرآن کو محفوظ کتاب مانے, اور ساتھ حضرت معاویہ کو بھی مانے. تو بتایا کریں آپ اسلام کے 73 کے آئین کو میں بھی شک کو داخل کروا دیں اس کو, اگر آپ نے یہ مانا ہے. تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے. ہم انہیں صحابی مانتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. یا حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق پہ ڈکلیئر کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے
کیوں؟ صحیح بخاری 2812، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت کی طرف انہیں بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کے نزدیک یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیول پہ، تو ٹھیک ہے، آپ اس مسئلے کو اس میں ایڈ کر لیں، المحنت کے عقیدوں کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر کے آ جائیں، ہاں آ جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس نے بخاری مسلم کی حدیثیں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں، تو وہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گا۔ اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو آ جائیں، اس کو عقیدے میں شامل کر لیں، یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں۔ اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں، یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہم نے صرف حدیثیں سامنے رکھنی ہے کہ بتائیں یہ حدیث کیا ہے، اور اس حدیث کی شرح حدیث سے کرنی ہے، بابوں سے نہیں، کتابوں سے۔ حدیثیں کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے سامنے صحیح مسلم کی میں 4776 کھول کے رکھ دوں کہ وہ عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ جی آپ اطاعت امیر پہ حدیثیں سنا رہے ہیں، کیا رسول اللہ سے آپ نے خود یہ باتیں سنی تھی کہ اپنے حکمران کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے حضور کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات کو یاد رکھا، کانوں نے سنا۔ تو انہوں نے کہا آپ کا جو اس وقت چچا کا لڑکا ہے معاویہ ابن ابی سفیان، جو ہمارا حکمران بھی ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، اور قرآن سورہ نساء نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اپنوں کو قتل مت کرو، یعنی اپنوں کو ہی قتل کرنا ہے نا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ تو اس کا جواب سیدھا ہونا چاہیے تھا، تو نے ایک صحابی پہ الزام لگا دیا، جھوٹے کذاب رافضی، ایران کے ایجنڈے پہ چلنے والے، انجینئر کی ویڈیوز دیکھنے والے۔ نہیں، ان کو پتا تھا جو کہہ رہے ہیں نا صحیح کہہ رہا ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ بیٹے ہیں عمر بن عاص کے، جو پوری زندگی دستے راز رہے ہیں حضرت معاویہ کے، جنگ صفین میں بھی ان کے ساتھ تھے، آخری وقت میں روتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے 321 نمبر حدیث۔ تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت ان کاموں میں کرو جن میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ خلاف چلے اس کی نافرمانی کرو۔ تو یہ حدیث بیان کریں اور عوام کو سمجھائیں۔ کیا ہم حضرت معاویہ کے ان کاموں کو درست سمجھتے ہیں جو اللہ رسول کے مطابق تھے، اور ان کاموں کو ہم غلط سمجھتے ہیں؟ یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ تو آئیں، اس کو اگر رسولی مسئلہ تھا، آؤ صحیح سر کسی طریقے ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی، پھر انشاءاللہ آندہ کو بندہ نام نہیں لے گا۔ اچھا، بعض لوگ میدان میں اور بھی اترے ہیں کہ ساڑھی بھی کو ٹکٹ لا دو۔ سر ٹکٹ اس کی لگے گی جس کی ویورشپ زیادہ ہوگی، جس کی عوام میں سے ہوگی، باقی فرقوں کا بھی بڑا آنا چاہیے۔ مفتی منیب صاحب آئیں، میں تیار ہوں، بالکل آئیں۔ ساجد میر صاحب آئیں، امام کعبہ آئیں، بڑے لوگ لے کے، چھوٹوں سے بات نہیں کرنی نا سر، چھوٹوں سے بات کرنے میں میرا بینیفٹ نہیں، چھوٹوں نے بیٹھنا ہے اپنے دوسرے فرقوں کے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ میرا تکبر نہیں ہے، وجہ یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا نا۔ ہاں، جس کی ویورشپ زیادہ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا ہماری دعوت کو فائدہ ہے، جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں، فالو کرتے ہوں، لاکھوں میں لوگ، ملینز میں، وہ جب بندہ آ کے ہمارے سامنے اس طرح قسم پرسی میں بیٹھے گا، علمی دلائل میں وہ ناکام ہوگا، تو ہماری دعوت کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس فائدے کے لیے میں تیار ہوا تھا، اور وہ بھی مطلب وہ ایک نادر علی بھائی بیچ میں پڑے۔ اب نادر علی بھائی تو اس وقت مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس دن سے نہ مفتی صاحب میرا فون اٹھاتے ہیں نہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، ورنہ پہلے میں ان کو مس بیل دے دوں، رابطہ بھی کروں تو کرتے تھے۔ بڑے متنفر ہوئے علماء سے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے مجبور کیا تھا نا، اب دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں میری توبہ کہ میں کہتا کسی نے کہا مولوی نال ملو۔